کہ بہت سارے مکاتب فکر ہوتے ہیں نا، یعنی لوگوں کے اپنے اپنے بات کرنے کے سمجھنے کے انداز ہوتے ہیں نا، جس طرح کوئی خود سمجھتا ہے اسی طرح پھر وہ دوسرے کو بھی سمجھاتا ہے۔ تو یہ جو رجب کی عبادت ہے نا، رجب کا روزہ اور رجب کی یعنی جو نفلی عبادت ہے رات کی، اس کے متعلق جو نہ ماننے والے لوگ ہیں، نفلی عبادتوں کو جو لوگ نہیں کنسیڈر کرتے، جو صرف فرض کو ہی مانتے ہیں، ایک اس میں بڑا خاتون ہے، بڑا کام کر رہی ہیں، بہت بڑی جماعت لے کے چل رہی ہیں، ان کا میں کلپ سن رہی تھی، تو اس میں وہ ایک حدیث سنانے لگی اور کہنے لگی کہ یہ جو 27 رجب کا روزہ اور نفلی عبادت ہے، تو نفلی عبادت کے لیے میں آپ کو یہ حدیث سناتی ہوں کہ نجد سے، ذرا نام جگہ کا یاد رکھیے گا، اس ساری حدیثوں میں انہوں نے بس ایک حدیث چنی، انہوں نے کہا نجد سے ایک شخص حضور کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں نماز کتنی پڑھوں؟ تو حضور نے کہا کہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں اور اس کے سوا جو تو خوشی سے کر سکے۔ پھر اس نے کہا روزے کتنے رکھوں؟ فرمایا کہ سال میں مہینے کے روزے فرض ہیں، اس کے سوا تو جتنے خوشی سے رکھ سکے۔ پھر زکوٰۃ کا پوچھا، صدقہ خیرات کا پوچھا، تو اس حدیث کو سنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو نفلی روزے ہیں نا، یہ اپنی خوشی کی بات ہے، کوئی رکھے یا نہ رکھے، اور یہ 27 رجب کی راتوں میں لوگ جاگتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی رسول اللہ سے یا صحابہ سے سنت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرحت ہاشمی بول رہی ہوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہمارے ہاں عموماً رجب کے مہینے میں خاص نوافل، روزے اور صدقات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ان کی دین میں کیا حیثیت ہے۔ بہقی کی روایت میں آتا ہے دور جاہلیت کے لوگ حرام مہینوں کا احترام کرتے، خصوصاً رجب کا، اور اس میں جنگ نہ کرتے اور بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس ماہ میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، اس کے لیے نفل عبادات کی روح کو سمجھنا ضروری ہے۔ بخاری کتاب الایمان میں ایک حدیث ہے کہ نجد سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آپ نے فرمایا دن میں 5 نمازیں پڑھنا۔ اس نے کہا اس کے سوا تو کوئی نماز مجھ پر نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم خوشی سے کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا اس کے سوا تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم خوشی سے کرو۔ پھر آپ نے اسے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ اس نے کہا اس کے سوا تو کوئی صدقہ مجھ پر نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم خوشی سے کرو۔ وہ شخص چل پڑا اور یوں کہتا جاتا قسم خدا کی نہ میں اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے بارے میں یہ اصول دیا ہے کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کی پابندی کی جائے۔ نوافل جتنے آسانی اور خوشی سے کر سکیں ضرور کریں۔ آپ نے ان کے لیے کوئی خاص دن، مہینہ اور وقت مقرر نہیں کیا، مگر انسان جو بھی کرے خوشی سے کرے اور اتنا کرے جو آسانی سے کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں آپ کو حوالہ دے رہی ہوں، اللہ کرے کہ آپ کے پاس کتاب ہو، نہ ہو تو آپ بے شک کسی سے منگوا کے چیک کریں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہماری کتابوں میں ایک کہانی ہوتی تھی سچ کی برکت کے نام سے۔ کس کی تھی وہ کہانی؟ الحمدللہ وہ حضور غوث الاعظم علیہ رحمہ کی تھی، جو اب محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے بچپن کی کہانی تھی کہ وہ قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے، کس طرح ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور کس طرح وہ دینار انہوں نے بتایا کہ میری گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکوؤں نے وہ ڈھونڈے، مل گئے، وہ حیران ہوئے اور انہوں نے کہا سچ کیوں بولا؟ تو کہا مجھے میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا سچ بولنا۔ تو پھر ڈاکوؤں کے سردار نے توبہ کی اور یہ حضور غوث الاعظم علیہ رحمہ کی کرامت ان کے بچپن میں ظاہر ہوئی کہ پورا ڈاکو اور پھر اس کا پورا گروہ جو تھا وہ کلمہ پڑھ کے پھر مسلمان ہوئے اور وہ اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ حضور غوث الاعظم علیہ رحمہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین کے نام سے، اور اس میں رجب کے عنوان سے جو ان کا چیپٹر ہے، اس چیپٹر میں انہوں نے پورے حوالوں کے ساتھ بات بتائی ہے، اور غالباً 8 یا 10 راویوں کے نام ہیں اس میں، اور پھر وہ روایت ابو ہریرہ سے ہے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو کوئی رجب 27 رجب کا روزہ رکھتا ہے اس کو یہ کتنے 60 مہینوں کی وہ اس کو اتنا ثواب ہے جیسے اس نے 60 مہینے روزے رکھے۔ تو یہ 60 مہینے کتنے سال بنتے ہیں؟ 5 سال بنتے ہیں نا۔
یعنی 27 رجب کے یہ روزے کی فضیلت ہے، اور ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، اور میں آپ کو غنیۃ الطالبین کا حوالہ دے رہی ہوں اس مقابلے پر کہ وہ محترمہ فرما رہی تھی کہ ہمیں حضور سے جو ہے کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی یا کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی فضیلت بیان کی ہو۔ تو یہ میں آپ کو اس روزے کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بتا رہی ہوں، اور اس رات میں جاگنا یہ عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت موجود ہے، یہ بھی غنیۃ الطالبین کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب 27 رجب آتی، یہ میں اب آپ کو رات کی عبادت کی بات بتا رہی ہوں، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب 27ویں رجب آتی تو ہم حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھتے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو اعتکاف میں بیٹھ کر عبادت کرنا نور علی نور ہے، ہم تو صرف رات میں کھڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ 26 رجب کی مغرب سے پہلے ہی اعتکاف میں چلے جاتے تھے۔ جب 27 رجب کی شام رات شروع ہوتی تھی تو وہ حالت اعتکاف میں ہوتے تھے، اور اعتکاف میں ظاہر ہے کہ وہ ہم جیسے بھی کہتے ہیں اعتکاف ہے تو سوئیں نہ، کچھ عبادت کر لیں۔ وہ عبداللہ ابن عمر تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ تو یہ روایت حضرت حسن بصری سے موجود ہے، اور یہ 27 رجب کی رات کی عبادت کی یہ روایت جو ہے یہ موجود ہے۔ اور ایک اور روایت ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے۔ یہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رجب کی 27 کا روزہ رکھے اور رات کی عبادت کرے تو اس کو ایسا اجر ہے گویا اس نے 100 سال روزے رکھے اور 100 سال عبادت کی۔ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ دنیا خصوصاً ہماری نوجوان نسل اور خود ہم بھی، ہمارے گناہوں کی شامت اعمال ہے کہ خود ہمارے دل بھی نفلی عبادات کی طرف کم ہی جاتے ہیں، خود سے نہیں جاتے، ہمیں کھینچ کے لے جانا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کہ چلیں آپ کسی کو نفلی عبادت کی رغبت دلائیں کہ وہ ذرا شوق میں آئے تو اللہ کے آگے 2 سجدے زیادہ کر لے، الا یہ کہ آپ کہیں کہ یہ تو حضور نے کیا ہی نہیں، یہ تو صحابہ نے کیا ہی نہیں۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو لوگوں کو اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے روکتے ہوں گے، یا لوگوں کو اللہ کی خاطر روزہ رکھنے سے روکتے ہوں گے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بالفرض نہیں بھی ثابت ہے تو کیا ہم حضور کی برابری کریں گے؟ وہ کچھ بھی نہ کرتے تو سب کچھ انہی کے لیے ہے، اس کے باوجود وہ پوری رات کھڑے رہتے تھے اور قیام فرماتے تھے۔ اور یہ جو رجب اور شعبان کے روزے ہیں یہ میں اور آپ چھوڑ کے رکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ روزے کثرت سے رکھے ہیں۔ یعنی جب رجب اور شعبان آتا تھا تو آقا کریم ایسے روزہ رکھتے تھے گویا اب کبھی روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں۔ تو جب پورے مہینے کے روزے ہوئے تو 27 رجب کا تو خود بخود بیچ میں آ گیا۔ ہم تو ایک 27 رجب کا رکھتے ہیں، آقا کریم 27 رجب کے لیے سارے مہینے کا ہی رکھا کرتے تھے، رجب کے بھی روزے رکھتے، شعبان کے بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ اور یہ تو دیکھیں کتنی زیادہ احادیث ایسی ہیں جن میں نفلی روزوں کی فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نفلوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ یا تو یہ نفل کبھی بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اگر 27 رجب میں پڑھ لیے جائیں تو اس میں کون سی برائی ہے؟ تو اللہ کریم کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اچھی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے ہیلے وسیلے عطا فرمائے۔ تو دیکھیں بندہ شوق سے نہ کرے تو لالچ سے کر لیتا ہے۔ کام کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں نا، یا کوئی شوق محبت سے کرتا ہے یا کوئی لالچ سے کرتا ہے۔ چلیں ہم بدبخت، ہمارے دل پتھر سخت ہیں، تاریخ ہے، بالکل نہیں ہے ہمیں شوق، نہیں ہے ہمیں محبت، چلیں لالچ تو ہے نا، چلیں اتنا کام کر لیں کہ تو 100 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا، کیا پتہ اگلے سال ملے یا نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ میں انشاءاللہ اس کا ہم کلپ بنائیں گے، تو آپ کو جب یہ کلپ پہنچے گا، اگر آپ کو پاسبل ہو سکے گا تو آپ نے اس کو فارورڈ کرنا ہے تاکہ جن لوگوں کے دلوں کو شکوک و شبہات ہیں وہ ادھر سے نکل جائیں۔